تو جو قوم قرض لینے میں خوشی محسوس کرے اس نے ساری زندگی مقروض ہی رہنا ہے۔ صاحب اصل میں پاکستان کی قوم جو ہے نا، دو چیزیں ہم کرنے کے بادشاہ لوگ ہیں۔ وی لو ٹو اسپینڈ منی بٹ وی ہیٹ ٹو کلیکٹ ٹیکسز۔ آپ حکمرانوں کو دیکھ لیں، خرچ کرنے کے بادشاہ ہوں گے، ریونیو اکٹھا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اوپر چلتے ہیں وہاں پر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وی بورو وتھ پرائڈ اینڈ پلیجر۔ وی بورو وتھ پرائڈ اینڈ پلیجر۔ تو جو قوم قرض لینے میں خوشی محسوس کرے اس نے ساری زندگی جو ہے مقروض ہی رہنا ہے، اور اس کی جو حیثیت ہے وہ کمیٹی آف نیشن میں ایک مقروض کی ہوتی ہے۔ لوگ اس کو ذرا دور رکھتے ہیں کہ یہ آئے گا یار پیسے مانگ لے گا ہم سے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے نکلنا چاہیے، خوددار قوم کی طرح نکلنا چاہیے۔ ہیونگ سیڈ دس، میں اس پروگرام کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے ناظرین کو میں دینا چاہتا ہوں۔ جی پلیز۔ دو تین چیزیں بہت میں نے دیکھا کہ جی پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا گیا۔ پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کر رہا تھا۔ میں آپ کے پروگرام میں 100 جی بالکل، آپ نے بار بار یہ بات کی ہمارے پروگرام میں، بالکل صحیح بات کی۔ کیونکہ اب یہ سیاست ہے، سیاسی لوگ پھر نعرے لگاتے ہیں اس قسم کے، اور پھر وہ میسج بھی بعض دیتے ہیں چیمبرز کو، مارکیٹ کو، کہ تم نے بھی بولنا ہے ضرور ورنہ تمہاری ایسی تیسی کریں گے۔ تو چیمبر والے بھی، باقی جو ہمارے لوگ ہیں، میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، وہ جو بہت مبارک ہو پاکستان کو بچا لیا ڈیفالٹ سے۔ پاکستان نے کبھی نہ ماضی میں ڈیفالٹ کیا ہے نہ انشاءاللہ آگے ڈیفالٹ کرے گا۔ یہ میرا ہمیشہ سے اسٹانس رہا تھا، اور میں آپ کے پروگرام میں اور باقی بھی چینل پہ یہی بولتا رہا ہوں۔ اب چونکہ الیکشن کا سیزن چل رہا ہے تو اس میں میڈیا کو مینیج کرنا پڑتا ہے، مارکیٹ کو مینیج کرنا پڑتا ہے، چیمبر کو مینیج کرنا پڑتا ہے، تو وہ کر رہی ہے، ان کا حق ہے۔ جب میں بھی وزارت خزانہ میں تھا تو بجٹ کے زمانے میں میں بھی یہی کام کرتا تھا، اس لیے مجھے اس چیز کا پتہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ادب کے ساتھ میں اگر سوال کر سکوں، آپ کے پاس جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں کوئی نہیں ہے؟ پچھلے دنوں ایک اسٹڈی آئی تھی کہ وہ تو -14 پہ جا چکے ہیں بلین کے اوپر۔ اسی طرح آپ اس سال آپ نے پیسے دینے ہیں، اس سال دسمبر تک آپ نے $10 ارب کا قرضہ دینا ہے۔ تو اگر آپ کو IMF نہ ملتی، یہ آپ کو باہر سے پیسے نہ ملتے، تو پھر کیا وجہ تھی کہ ہم نے پھر بھی ڈیفالٹ نہیں کرنا تھا؟ اس کے پیچھے کیا لاجک کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو 10-11 مہینے تو ہو گئے نا، ہم نے ڈیفالٹ تو نہیں کیا تھا، IMF کے پروگرام میں تو نہیں تھے، ایک طریقے سے ورچوئل سسپینڈڈ تھا IMF کا پروگرام، تو ہم کیسے چلا رہے تھے؟ کہیں سے پیسہ آ رہا ہے، کہیں پر پیسہ جہاں ضرورت پڑ رہی ہے وہاں ہم دے رہے تھے، تو اسی طریقے سے گاڑی چل رہی تھی۔ تو اچھا، یہ جو آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو اکثر میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور چینل پہ بھی، ایک خاص طبقہ ہے، خاص طبقہ، اس پہ میرے انڈر لائن کر لیں، جو یہی چیزیں کہتا، اوہ پاکستان کو تو 70 بلین دینا ہے 3 سال میں، وہ پاکستان کو تو اتنے بلین دینا ہے 6 مہینوں میں، اگلے 6 مہینوں میں۔ یہ سب گراسلی ایگزاجریٹڈ نمبر ہوتے ہیں حکمرانوں کو ڈرانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کھیل، اس کھیل سے یعنی کہ اس گراؤنڈ سے میں بھی کھیل چکا ہوں، اس لیے مجھے اس کھیل کا پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کہاں سے یہ نمبر آتا ہے اور کیوں دیا جاتا ہے، تاکہ آپ IMF کے پروگرام میں بالکل اس سے نکلنے کی سوچیں نہ آپ بالکل، اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ حکمران جو ہیں وہ ڈرے رہے کہ یار پتہ نہیں، یہ تو سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں ہوا تو تباہی ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی۔ تو میں یہی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ 10 مہینے تو گزر گئے، کیا پاکستان پہ قیامت ٹوٹ گئی؟ 29 اگست 2022 سے لے کر آج ہم جولائی میں داخل ہو گئے ہیں، تقریباً 11واں مہینہ ہونے والا ہے۔ 11 مہینے میں تو ہمیں کوئی تباہی نہیں بچی، تو پھر آگے کیسے؟ آگے بھی اگر فرض کر لیں کہ نہ بھی ہوتا تو کیا قیامت ٹوٹ جاتی؟ کوئی قیامت نہیں ٹوٹتی۔ چلو ڈاکٹر صاحب، اب تو ہو گیا، اب جی پلیز سنیں، اس پروگرام کا میں بیک گراؤنڈ ضرور دوں گا تاکہ آپ کے ناظرین کو پتہ چل جائے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس پروگرام کا، اور یہ میرے نزدیک ٹھیک ہوا ہے۔ یہ حالانکہ میں بول رہا ہوں یہ ٹھیک ہوا ہے، جو میں ہمیشہ IMF کے پروگرام کا مخالف رہا ہوں، لیکن میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے۔ کیوں ہوا میں اس کو جب بتاتا ہوں۔ دیکھیں، 7th and 8th ریویو پرانے پروگرام کا مکمل ہوا تھا 29 اگست کو 2022۔ اس کے بعد سے نوے ریویو کے لیے کام شروع ہو گئے تھے۔
IMF نے ہمیں 9 ریویو کے لیے 9th ریویو کے لیے کچھ اقدامات کرنے کو کہا تھا انہوں نے. ہم نے وہ تمام اقدامات کرتے رہے. وہ ہر بار گول پوسٹ چینج کر دیتے. جب ہم وہ اقدامات کر لیتے وہ پھر چینج کر دیتے کہ آپ یہ بھی کر لیں. پھر اس میں وقت گزرتا. پھر جب ہم وہ اقدامات کر لیتے تو پھر وہ گول پوسٹ چینج کر دیتے. یہاں تک کہ آخر میں بھی جاتے جاتے جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب ابھی IMF کے MD سے پیرس میں ملاقات کی ہوئی تو وہاں ایک پرچی پکڑا دی ان کو کہ یہ 4 اقدام اور بھی کر ڈالیں آپ, جس پہ ہم یہاں کے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا, جس پہ ہم نے 250 ارب کے ٹیکس لگا دیے, ہم نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بڑھا دیا وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے اقدامات جو انہوں نے کہے وہ بھی ہم نے کر دیا کہ یار اب تو اسٹاف لیول اگریمنٹ کر لو اور ہمیں 9th ریویو کا پیسہ ہمیں دے دو. لیکن پتہ چلا کہ ٹائم ہی ختم ہو گیا, 30 جون کو پروگرام ختم ہو گیا تھا. تو اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہینس فورتھ یہ آیا ہے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ. یہ ایک انٹرم پیریڈ کے لیے یہ ایک ارینجمنٹ ہے. اب اس میں جو ہم نے اقدامات 9th ریویو میں کیے ہیں وہ دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز اے پرائر ایکشن فار دس پروگرام. یہ نئے پروگرام کا وہ پرائر ایکشن تصور کیا جائے گا. اور 12 یا 13 جولائی کو جب بھی IMF کے بورڈ کی میٹنگ ہوگی تو یہ پروگرام جو وہاں پیش کیا جائے گا اور یہ بھی کہا جائے گا کہ پاکستان نے تمام پرائر ایکشن جو ہے وہ مکمل کر لیے ہیں. لہذا ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کو پیسہ دے دیں. تو ہمیں پہلی قسط جو ہے اس نئے پروگرام کی پہلی قسط ہمیں مل جائے گی. اور اس نئے پروگرام کی جو پہلی قسط ہے وہ 9th ریویو میں جو ہم نے اقدامات کیے تھے that will be treated as a prior action for this new program. اب اس کے بعد سپٹمبر اکتوبر میں پھر ان کی ٹیم آئے گی, وہ 10ویں ریویو کے لیے سیکنڈ ریویو کے لیے بات کرے گی. اسی طریقے سے ایک اور ریویو ہوگا. یہ اچھا اس پیریڈ میں آپ نے جیسے انٹروڈکشن میں بھی کہا تھا کہ ہم ایک ٹرانزیشن میں جانے والے ہیں. 12 اگست کو اس پارلیمنٹ کے ٹائم مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, وہ پھر وہ الیکشن کرائے گی, پھر ایک نئی حکومت بنے گی, ان کے پھر وزراء آئیں گے اور اس کے بعد جب وہ سیٹ ہوگی تو پھر وہ دیکھے گی کہ کیا کرنا ہے, ہمیں IMF میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے. تو وہ یہ جو پیریڈ ہے ٹرانزیشن کا اس کو بھی کور کرنا تھا. تو اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ ہم ایک شارٹ ٹرم اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ 9 مہینے کا کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں 9th ریویو والا پیسہ بھی مل جائے اور ہم کور کر لیں اپنے اس ٹرانزیشنری پیریڈ کو بھی.